अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती है और दूसरी जानिब वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को फिर से तनकीद का निशाना भी बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ मज़ाहमत और मफाहमत दोनों के जरिए अपने मुतालिबात को मनवाना चाहती है। अब तहरीक इंसाफ जो पहले अपने मुतालिबात को तहरीरी तौर पर लिख कर देने को तैयार नहीं थी, अब तहरीरी तौर पर मुतालिबात लिख कर देने को राजी हो गई है, क्योंकि बानी पीटीआई ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी को तहरीरी तौर पर अपने मुतालिबात हुकूमत को पेश करने की इजाज़त दे दी है। आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई के अपने वकला के साथ 9 मई और तोशा खाना से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के दौरान मुलाकात हुई, जिसमें बानी पीटीआई ने मुतालिबात को तहरीरी तौर पर लिखने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी साने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम समेत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से कैदियों की रिहाई की मुतालिबात तहरीरी तौर पर फराहम करेगी। अब तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हट गई है, जिससे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ बैकडोर राब्तों के साथ साथ हुकूमत से बातचीत का दर भी खुला रखना चाहती है। लेकिन ज़राए से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने पर अब भी कंफ्यूज नजर आ रही है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के हिदायत और बैरिस्टर गौहर के ऐलान के बावजूद मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालिबात देने के हक़ में नहीं है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ तीसरी नशस्त में बैठना है या नहीं बैठना है, इसका भी फैसला करेगी, जबकि बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत का जायज़ा लेने के लिए मुज़ाकराती कमेटी का इजलास भी होगा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई का पैगाम जो है वो बाकी टीम तक पहुंचाएंगे। इजलास में हतमी फैसला करके बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी ली जाएगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात में कंफ्यूज है, यहाँ तक कि फैसल चौधरी कहते हैं कि हुकूमती मुज़ाकराती बेबस है, जो चाहते हुए भी बानी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात नहीं करा सकती। काबरीन जो है मुज़ाकराती कमेटी की, उन्होंने अपने तक बहुत कोशिश की है, मुझे सुनने में आया है, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवा सके। इस सारी सूरत हाल में एक संजीदा सवाल है कि क्या हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बाख्तियार भी है, और अगर वो बाख्तियार है तो कौन है जो कि मीटिंग को फैसिलिटेट नहीं होने। इमरान खान साहब तक जो एक्सेस रोकी गई, मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश है और बड़े जोर शोर से करें। हम मिसिंग पर्सनस के ऊपर और हमारे शहदा के ऊपर जुडिशल कमीशन फॉर्मेशन चाहते हैं। हुकूमत ने इसमें संजीदगी ना दिखाई तो शायद मुज़ाकरात का अमल डीरेल हो जाए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई खुद भी हुकूमत की मुज़ाकराती टीम को गैर संजीदा ले रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात का असल मैंडेट नहीं है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ गुमगू का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर तहरीरी मुतालिबात देने पर रजामंदी की ये दलील दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बातचीत करने में संजीदा है, लेकिन तहरीरी मुतालिबात को किसी डील से ना जोड़ा जाए। अब तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी कर रही है, जबकि हुकूमत का मानना है कि वो सियासी कैदी नहीं, रियासत के मुजरिम है, इसलिए वो कानूनी रास्तों से ही जेल की सलाखों से बाहर आ सकते हैं। यानी हुकूमत तो बानी पीटीआई की रिहाई पर हाथ खड़े कर रही है, और इसके बावजूद अगर बानी पीटीआई की रिहाई समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल किया गया तो फिर हुकूमत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये मुद्दा उठा सकती है कि तहरीक इंसाफ का असल मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है, और बानी पीटीआई तो यही चाहते हैं कि वो किसी डील के बगैर अपनी शर्तों पर बाहर आएँ। और अगर तहरीरी मुतालबे में बानी पीटीआई की रिहाई को शामिल किया जाता है तो फिर मामला मुतनाज़ा तो हो सकता है, और बानी पीटीआई भी ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो कभी अपने रवैये में लचक ला रहे हैं और कभी वो अपने रवैये में सख्ती लाते हुए नजर आते हैं। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर रिवायती अंदाज अपनाते हुए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की, जिसके बाद हुकूमत और पीटीआई में फासले बढ़ते हुए नजर आए। और आज शिबली फराज ने भी अपनी गुफ्तगू में हुकूमत को कठपुतली करार दिया। इस वक्त सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अज़र, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये फैसला हो गया आज बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद कि तहरीरी तौर पर हुकूमत को मुतालिबात लिख कर देने हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, गौहर खान साहब का पैगाम हमें रिसीव हुआ है, और उसके ऊपर मुतालिबात लिख के देने के ऊपर देखें, हुकूमत ने हमें ये बात कही थी, जब हमने गुज़श्ता मीटिंग में ये बात कही थी कि आपके क्या मुतालिबात हैं, तो हुकूमत ने कहा था कि हमारी कोई डिमांड्स नहीं हैं। तो एज़ इफ़ नाउ हमारा मौक़िफ़, और उसी वजह से हम भी उस बात से पीछे हुए थे, और एक दो और मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से हम पीछे हुए थे। हमारे कुछ रिजर्वेशंस थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आज चूँकि खान साहब का पैगाम हमें रिसीव हो गया है, उसके ऊपर अब भी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग होनी है। वो आज शाम को हो जाए, रात हो या कल सुबह हो, किसी भी वक्त, उसके अंदर हम बाकी चीज़ें फाइनलाइज़ करेंगे। लेकिन मैंने गुज़श्ता रात भी एक मौक़िफ़ रखा था कि जब हमने हुकूमत से पूछा कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी डिमांड्स लिख के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत भी फिर लिख के दे कि हुकूमत की कोई डिमांड्स नहीं हैं। हुकूमत आपसे क्या डिमांड कर रही है हज़रत?
حکومت نے کہا تھا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے آگے جا کے مانگنا ہے ہم سے تو وہ لکھ کے دینا کاغذ کے اوپر کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ دیکھیں حکومت کی یہ ماننا ہے، وہ اسی لیے وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ وہ تحریری طور پر آپ لکھ کر دیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی آپ کا سب سے اولین مطالبہ ہے، آپ اس کو لکھ کے دیں۔ آپ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اور آگے چل کے آپ کو پتہ ہے 4C کر رہے ہیں آپ حکومت کیا مانگ سکتی ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آپ سے کیا ڈیمانڈ کر سکتی؟ نہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں ہم NRO کہاں سے مانگ رہے ہیں جی؟ NRO تو حکومت مانگ رہی ہے، ہم کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی کریں؟ کیا ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ان کے اوپر مقدمات کو ختم کر دیں؟ کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جیل سے عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں؟ تو NRO تو حکومت مانگ رہی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اور تمام پولیٹیکل ورکرز اپنے کیسز لڑ کے عدالتی طریقہ کار کے مطابق باہر آئیں گے، ہمیں حکومت سے اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں چاہیے۔ اب جو رہائی کا میکنزم ہے اس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا رویہ انتہائی جانبداری پر اور انتہائی سیاسی انتقام پر مبنی ہے۔ مثلا بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں مکمل ہو چکی تھیں، ان کی روبکار جاری ہونی تھی آخری کیس میں اراؤنڈ اے منتھ اگو، اور انہوں نے رہا ہو جانا تھا، لیکن پھر ایک اور جھوٹے پرچے کے اندر ان کا نام شامل کر کے تو دوبارہ انہیں ریمانڈ پہ دیکھ کے تو جوڈیشل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام اسیران کا آلموسٹ ریمانڈ مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور جب آپ کا ریمانڈ مکمل ہو جاتا ہے تو ملزم کا استحقاق ہوتا ہے آئینی اور قانونی طور پہ کہ اس کی ضمانت ہو جائے۔ لیکن پروسیکیوشن کیا کرتی ہے کہ پنجاب میں جو ہزاروں مقدمات ہیں بوگس، کسی بوگس مقدمے میں نامعلوم افراد میں اس کا نام ڈال کے تتیمہ بیان کے ذریعے نامزد کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو جیل میں رکھنے کے عرصے کو وسیع کیا جا سکے۔ تو ہم پروسیکیوشن کے کردار کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات چونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ یہ اگر ہم اس کے اوپر رائٹنگ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کریں گے، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے تو وہ یہ معاملہ وہاں پر ڈیڈ لاک کا شکار ہوگا۔ تو ہم ڈیڈ لاک کا شکار تو تب ہو اگر ہم کوئی ایگزیکٹو آرڈر مانگ رہے ہوں، ڈیڈ لاک کا شکار تو تب ہو اگر ہم ان سے کہہ رہے ہوں کہ آپ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہا کر دیں۔ انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ آپ کا پہلا مطالبہ ہے، وہ چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے اس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ کیا کوئی فہرست آپ نے مرتب کر لی؟ ان کے ٹرائل میرا بھائی ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں۔ انڈر ٹرائل کون ہے سر؟ آپ نے ان قیدیوں کی فہرست مرتب کی ہے سر؟ جی ہمارے پاس ہے فہرست ان کی۔ تو کیا اس فہرست کے اندر ٹاپ کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے عمران خان صاحب ہے؟ جی عمران خان صاحب ہیں۔ یہی وہ چیز ہے نا جو حکومت کے لیے باعث تشویش ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ نے عمران خان صاحب کا نام رکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرے۔ جو پرائمری آبجیکٹو آپ کا ان مذاکرات کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے، اسی سے وہ تاثر دیتے ہیں۔ نہیں، اگین آپ ایک اور بات کریں، عمران خان صاحب کو ریلیز نہ کرے، نہ ہمیں حکومت سے عمران خان صاحب کی ریلیز کی کوئی بات کرنی ہے۔ ہم جو عمران خان صاحب کو جب تمام مقدمات میں ان کی ضمانت مکمل ہو جاتی ہے تو کسی نئے مقدمے میں جو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ان کو نامزد کر کے دوبارہ ان کا ریمانڈ لے لیا جاتا ہے، اس انتقامی سلسلے کو اور بوگس ایف آئی آر کو روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم حکومت سے عمران خان صاحب کے ریلیز کی بات آن دیز گراؤنڈز نہیں کر رہے۔ حکومت کیسے ریلیز کر سکتی ہے؟ ظاہرہ حکومت کو کوئی ایگزیکٹو آرڈر چاہیے ہوگا، جیسے میاں صاحب کو جس وقت راتوں رات ایک کاغذ سائن کروا کے بھیجا گیا تھا تو ایک آرڈر کے ذریعے گئے تھے نا۔ ہم ایسا کوئی آرڈر ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب اپنے تمام کیسز کو فیس کریں گے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی 150-200 مقدمات میں ضمانت مکمل ہو جاتی ہے یا وہ مختلف کیسز میں بے گناہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نیا پرچہ اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ نئے پرچوں کے اندراج کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ پروسیکیوشن کا رویہ اس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کو عمران خان صاحب کی جیل کے دروازے کھولنے کی بات نہیں کر رہے۔ دیکھیں نیب لا کے اندر جب امینڈمنٹ ہوتی تھی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس امینڈڈ لا کو اٹھا کے پرچے کو لہرا کے کہتی تھی کہ دیکھیے حکومت ہم سے NRO مانگ رہی ہے کہ آپ اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ تو اب اسی طرح سے یہ حکومت آپ سے کہہ رہی ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو ہوتے ہیں، نیریٹیوز تو ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے علی امین گنڈا پور صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس چیز کو مانا، جس سے ایک تاثر ملا کہ فلیکسیبلٹی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ حکومت تسلیم کر سکتی ہے یا کہیں کوئی بریدنگ سپیس کو روم اویلیبل ہے پی ٹی آئی کے لیے؟
आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. आपने अली अमीन साहब की बात की, लेकिन आपने भी अब जानबदारी का मुजाहरा किया है. जो हुकूमती सतह के ऊपर लोग बैठे हुए हैं हुकूमती कमेटी के अंदर, उन्होंने जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के फिजिकल टॉर्चर की गलती को तस्लीम किया है. अगर आप अली अमीन को कोट कर रहे हैं तो फिर दयानत का तकाजा ये था कि आप उनको भी साथ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है. और आप ये कहते कि हुकूमती कमेटी ने भी बात की ना, तो सर बहुत अच्छी बात. सर फिर आप दोनों साइड से करें ना. आपकी गुफ्तगू से फिर ये एंगल तो नहीं आना चाहिए ना कि और अली अमीन ने जो बात की थी, अली अमीन गंडापुर ने राना सनाउल्लाह के केस के बारे में बात की थी कि वो केस हमारी हुकूमत में जो दर्ज हुआ था, उस वक्त डीजी एनएफए ने हमें यह कहा था कि हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है. वो वीडियो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके तो वो हमें उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था. ये बात अली अमीन साहब ने कही थी. यही बात दूसरी साइड से भी कही गई है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के टॉर्चर के ऊपर. तो मेरा ख्याल है कि वो आप भी उसके अंदर करें, जरा हाथ फौला करें. सही चीज जो है, देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई. दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है. तो आपको लगता है कि ये ठंडी हवा का झोंका है और अल्टीमेटली कंक्लूसिव होंगे मुज़ाकरात? क्योंकि बहुत से लोग तासुर यही देते हैं ना जी कि हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, या ये हुकूमत जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है. हुकूमत आपसे कहती है कि नहीं, ये लोग गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं. तो आप तो क्योंकि कमेटी में जब ऑब्वियसली जब बैठे हुए हैं, तो आप क्या माहौल देख रहे हैं कि क्या यहां से कोई रास्ता निकल सकता है? अच्छा चलें, मैं इसका फैसला आपसे करवा लेता हूँ. मैंने खुद गुज़श्ता रात कहा कि अब डेडलॉक हो चुका हुआ है और इमरान खान साहब को बताया गया कि हुकूमती टीम अभी तक हमारी मुलाकात नहीं करवा सकी. नंबर वन, अगर आप मुझे ये बताएं कि हुकूमती टीम हमारे साथ कमिटमेंट करके गई थी और 6 दिन गुजरने के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवा सकी, तो क्या हमारी ये बात सही नहीं है कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है? नंबर वन, इसका फैसला दयानतदारी से आप जवाब देंगे मुझे. और कमिटमेंट के बावजूद. नंबर 2, जो इमरान खान साहब ने बात की है, जब उनको ये बताया गया कि इस तरीके से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि लिख के दे दो इन्हें, जुडिशल कमीशन की डिमांड्स इन्हें लिख के दे दो, असीरान की रिहाई साथ आगे लिखो. आईनी और कानूनी तरीका से हमको डील डिमांड नहीं कर रहे. तो अगर हमने उस मुज़ाकरात के अमल के अंदर अब एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है, अब यहाँ से अगर दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती या हुकूमत इन मुतालबात को नहीं मान पाती, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि अब उसके अंदर किसका रवैया रिस्पॉन्सिबल होगा? देखिए आप मुझे अपनी ईमानदारी से देखिए, आप जब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास इसका मैंडेट ही नहीं है कि इमरान खान से मुज़ाकरात का वक्त ले सके, किसके पास है ये मैंडेट? किसके पास है कि इमरान खान से जेल में मुलाकात आपकी कराएं? ये मैंडेट उन्हीं के पास है जिनको पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, ताकतवर हलके कहा जाता है, बड़ा घर कहा जाता है. अब आप काइंडली चला दीजिएगा. तो बराह रास्त जा रहा है सर. क्या आप चाहते हैं कि बराह रास्त वही स्टेक होल्डर्स आपके साथ बैठे हुए हों? क्योंकि फैसला तो उनके पास है, फैसले का इख्तियार तो उनके पास है, हुकूमत बेइख्तियार है एज पर यू से. नहीं सर, हमें देखे कोई इतराज़ नहीं है कि वो, अगर जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, ये हुकूमत जिसे हम मानते नहीं हैं दिस वे और दैट वे, बहरहाल वो गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो इक़्तिदार के मसनद पे बराजमान हैं. अगर वो उनको ऑन बोर्ड करके मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है. हम उसके अंदर को अपनी टांग नहीं फंसाना चाहते. वैसे भी हुकूमती कमेटी के चंद अरकान की तरफ से बाकायदा तौर पर मीडिया में ये कहा गया, मैं आपको नाम कोट कर देता हूँ. राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि दूसरी साइड के जो लोग हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और उन्हीं की आशीर्वाद के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं. तो जब वो ये बात कर रहे हैं, हमने तो इसी उनकी बात के ऊपर रिलाई करते हुए हम मुज़ाकरात के अंदर बैठे थे कि उस साइड को जो एंगेज करना था, अगर हुकूमत उससे एंगेज कर चुकी हुई है तो ठीक है, हम मुज़ाकरात करते हैं. तो किसी जगह पर आपने ये रिक्वेस्ट भी किया था हुकूमत से कि उनको भी शामिल कर ले स्टेक होल्डर्स को बराह रास्त मुज़ाकरात में? नहीं जी, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की जी उनसे. अच्छा, अब देखिए आबिद साहब, आपने ये कहा कि ज़ाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी मुज़ाकराती कमेटी दोनों साइड से दिखाई गई, तो क्या वजह है कि फिर बाद में इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट ऐसी हो जाती है जिसमें, और फिर आप ये समझते हैं कि वो जो ताकतवर हल्के या कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं? राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि उनकी ग्रीन सिग्नल से हो रहा है, तो फिर उन्हीं को हदफ तनकीद बनाया जाता है इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से. सर, मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाते हैं, वो ताकतवर हल्के ऑन बोर्ड होते हैं, उसके बाद DGISPR साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर हमें हर चीज़ का मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं. उसके बाद DGISPR जो हैं वो लाहौर जाते हैं, वहाँ पर सहाफ़ियों के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात करते हैं और फिर अपने उसी बयानिए को या उसी बात को दोहराते हैं. तो अगर मुज़ाकरात के अमल के अंदर उनकी तरफ से बयानबाजी का सिलसिला अभी बंद नहीं हो सका, तो फिर आप हमसे कैसे डिमांड कर सकते हैं कि हम बंद कर दें? सर देखिए, वो जो कुछ DGISPR ने कहा, ज़ाहिर है वो 9 मई के ऊपर उनका एक
سٹانس ہے, جو پرنسپل سٹانس ہے اور پرنسپل پوزیشن ہے, وہ تو پبلک ڈومین میں بھی جہاں ملاقات ہوئی جس جگہ پہ ظاہر ہے ہم بھی اس کے عینی شاہد ہیں, لیکن وہ تو پرنسپل سٹانس 9 مئی میں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا کوئی پولیٹیکلی سارے معاملے میں, انہوں نے کہا جی وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ تو حکومت نے کر رہے ہیں اور حکومت کا پروگیٹو ہے جس طرح سے آپ نے کہا, تو اس میں تو بالکل وہ کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. میں ان کے بیان کو ویلکم کرتا ہوں that they have nothing to do with politics. یہ بڑا حوصلہ افزا بیان ہے. تو حامد رضا صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہیں سے عمران خان صاحب کے گرد جو کیسز کا شکنجہ ہے یا پاکستان تحریک انصاف اگر پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بریدنگ سپیس مل سکتی ہے؟ سر اگر نہیں ہو رہی, کنفرم ہو رہی ہے, آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کی ٹیم, آئی وش کہ آپ اپنی ٹیم میرے ساتھ لے جا سکیں. میں آپ کو اپنے وہ پارلیمنٹیرینز دکھاؤں جو فزیکل ٹارچر کا نشانہ بنے ہیں, اور ان کی جو باڈی ہے اس کی حالت آپ اپنے کیمرہ کے اوپر اگر آپ دکھا سکیں تو آپ لفظی اگر خود کاٹ دیں گے. آپ ہمارے کارکنان کو جس طریقے سے پنجاب پولیس نے اسپیشلی ٹارچر کیا ہے, اگر میں اس کو آپ کے ایویڈنسز دکھاؤں اور آپ اس کو دکھا سکیں تو آپ اگر کا لفظ خود کاٹ دیں گے. ہم یقیناً پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں ایک مذاکرات کا مثبت عمل شروع ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا کہ ہر دو فریقین کی طرف سے یا ہر سے فریقین کی طرف سے اس بات پر اتفاق رائے کیا گیا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے تو آنی چاہیے. اب اس کے اندر ہر طرف سے فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ اس وقت کریں گے. آپ دیکھیں نا, ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں, دوسری سائڈ سے ہمارے اوپر بیشنگ ہوتی ہو اور ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں. آپ کا سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, قطع نظر اس بات سے عمران خان صاحب رہا ہوں گے, یعنی آپ مذاکرات پہ کو بہت زیادہ ریلائی نہیں کر رہے ہیں, آپ کا سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے, پھر آپ کیا فورسی کر رہے ہیں جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو کیا آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ سر میرے پیش نظر یہ ہے کہ وہ عمران خان جس کے نام پر کاٹا لگا دیا گیا تھا, وہ عمران خان جس کا نام لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی, وہ عمران خان جس کا نام کوئی میڈیا ہاؤس نہیں چلا سکتا تھا, جس کی جماعت کے پارلیمنٹیرینز کو کہا جاتا تھا کہ آپ کی سیاست ختم ہوگی, جس کی جماعت کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ کے لیے شاید اس ملک میں رہنے کی گنجائش بھی باقی نہ بچے, آج اسی عمران خان صاحب کی منتخب کردہ مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. آپ نے اس عمران خان کو سے لے کے توشہ خانہ سے لے کے 9 مئی سے لے کے 26 نومبر سے لے کے کبھی کسی اے ٹی ایم کے اندر, کبھی کسی بلوے کے اندر, کبھی کسی چیز کے اندر نامزد کر دیا. اب تو آپ کے پاس اس کے خلاف نامزد کرنے کے لیے کوئی ایف آئی آر بھی نہیں بچی. جو آپ کی سب سے لیتھل اس کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی سائفر کی, اس کے اندر وہ ہائی کورٹ سے بری ہو چکے ہیں. توشہ خانہ کے اندر ان کی سزا معطل ہو چکی ہوئی ہے. القادر کے اندر اگر آپ سزا سنائیں گے بھی تو میری الفاظ لکھ لیں, یہ 2 ہیئرنگ سے زیادہ یہ ہائی کورٹ میں سسٹین نہیں کر پائے گی یہ سزا اگر آپ سناتے بھی ہیں. تو میری ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میری ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ چونکہ اب کیسز بنانے کی استعداد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو جلد یا بدیر باہر چھوڑنا ہی پڑے گا, اور اس میں اسے زیادہ طویل وقت نہیں دیکھتا. تھوڑے ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں. بہت بہت شکریہ. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کا مزاحمتی بیانیہ بھی حکومت کی مشکلات بڑھا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں یہ چہم گوئیاں بہت دیر سے ہو رہی ہے کہ وہ حکومت سے سخت نالاں ہیں اور وہ کسی بھی وقت حکومت کو خیر بات کہہ سکتی ہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف رویے میں سختی آتی چلی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو حکومتی پالیسی سمیت پاور شیئرنگ کے طریقہ کار پر اعتراض ہے. پیپلز پارٹی بار بار حکومت کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر اس نے اپنا وتیرہ نہ بدلا تو وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دے گی. اب یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنے اتحادیوں کو منانے کی کوششوں میں لگی ہے. گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو سے ملاقات بھی کی, اور ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کے علاوہ محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک تھے. ملاقات میں اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کو شہباز شریف کے پیغام سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کے پیغام میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی, لیکن پیپلز پارٹی نے بظاہر کیبنٹ میں شمولیت سے انکار کر دیا, جبکہ بلاول بھٹو نے اسحاق ڈار کے سامنے تحفظات رکھے. اب اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی تو کرائی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور حکومت میں فی الحال فاصلے بڑھ رہے ہیں, اور یہ فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے متبادل اتحادیوں کی تلاش شروع کر دی ہے. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحفظات اس مرتبہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ وہ ممکنہ طور پر اپنی اتحادی حکومت بنانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتحادی بنانے کے امکان پر غور کرے گی اور اپنی حکومت بنانے پر بھی غور کرے گی.
ندیم افضل چند مزید کہتے ہیں کہ حکومت پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں اور اگلے 2 ماہ اس کی بقا کے لیے بہت اہم ہے. پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے جیت کے منظرنامے پر ہے. اور ندیم افضل چند کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے اتحاد کے نئے اشارے مل رہے ہیں. نئے اتحادیوں کی تشکیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی آئندہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اس پر غور کیا جائے گا. یعنی پیپلز پارٹی سے اتحادیوں سے مل کر حکومت کی ڈرائیونگ سیٹ پر کو تیار نظر آتی ہے. اس بارے میں بات کریں گے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ قمر الاسلام صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم راجہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. راجہ صاحب, ابھی تو پاکستان تحریک انصاف سے نبردازباں نہیں ہو پا رہی حکومت, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ اشارے دے رہی ہے کہ وہ نئے اتحادی بنانے پر غور کر رہی ہے, تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس؟ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گھر کی بات ہے, اتحاد کے اندر کی بات ہے, اور ماضی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بات چیت کے ذریعے تفضات دور کیے بھی گئے ہیں, کیے جا بھی رہے ہیں اور یہ جائیں گے بھی. نہیں, لیکن راجہ صاحب یہ بات اتنی سادہ نہیں, کیونکہ گھر کی باتیں پبلک ڈومین میں ہو رہی ہیں, باہر آ کے برملا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور ایک نہیں بلکہ اب تو متعدد رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور پیپلز پارٹی نے اصولی پوزیشن لی ہے کہ جہاں پر حکومت پہ تنقید ہوگی وہ پبلکلی آ کے کریں گے, گھر میں نہیں کریں گے. جی بالکل, یہ سیاسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ابھی آپ نے ندیم افضل چند صاحب کا جو کوئی ریفر کیا, تو چند صاحب تو شروع سے مشہور ہی اس بات کے لیے کہ وہ میزائل ہیں جو چھوٹی بات پہ نہیں بلکہ گل بد گئی ہے, مختاریہ گل بد گئی ہے, تو اس لیے یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات اپنی جگہ جو ہیں وہ درست بھی ہوں گے, شاید ان میں بہت وزن بھی ہوگا, لیکن جہاں تک پاور شیئرنگ فارمولا کا تعلق ہے, یہ فارمولا تو طے ہوا تھا, بلکہ ڈیوائس ہی اوریجنیٹ ہی پیپلز پارٹی سے ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون کا تو خیال یہ تھا کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے. ابھی آپ نے خود کہا کہ جی دوبارہ آفر ہوئی ہے ان کو, تو اس وقت بھی یہی تھا, لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کا بڑا مثبت خیال یہ تھا کہ جی حکومت کا جو کپتان ہوتا ہے اس کے پاس پورا کلی طور پہ سٹیئرنگ ہو. تو قائد صاحب, اپنا قمر الاسلام صاحب یہ کہیے گا کہ یہ جو اتنے کانفیڈنٹ ہے حکومت اس وقت, یہ اس وجہ سے اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کا ضامن کوئی اور ہے, یا کنسرن کوارٹرز ہے, یا مقتدرہ اس کی ضمانت دیتی ہے, اس لیے آپ کا اعتماد بہت زیادہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے اس اتحاد کو لے کر؟ نہیں, اس اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ایک جمہوری جماعت ہے جو بات چیت پہ یقین رکھتی ہے, جو اس ملک کی جو ترقی اور خوشحالی ہے وہ ان کا بھی مطمع نظر ہے, اور انہوں نے بار بار اظہار کیا ہے. اور اس وقت ان حالات میں بہت سے تحفظات ہوں گے, وہ دور بھی ہوں گے, کچھ صوبائی حکومتوں کے حوالے سے, سندھ میں ایکسکلوزیولی کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان میں ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے, تو پرائمریلی یہ جتنے معاملات ہیں یہ پنجاب کے حوالے سے جو ڈسکس ہو بھی رہے, پرائمریلی گورنر صاحب کے بھی بیانات آئے. تو یہ اس لیے اعتماد کی بنیادی وجہ یہ ہے, یہ نہ کوئی ضامن ہے, کیونکہ ضامن کون ہے؟ ضامن جمہوری طریقہ کار ہے, اور یہی وہ ضمانت ہے کہ جو بھی باتیں ہوں گی وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں گی, وہ کسی ایسی انتہائی. اچھا قمر صاحب, اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کو لے کے آپ کانفیڈنٹ ہے کہ حل ہو جائیں گے, گھر کی بات ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انگیجمنٹ جاری ہے, آپ کو لگتا ہے یہ بھی کنکلوسیو ہو پائے گی؟ لاسٹلی بتا دیجیے گا, then I have to take a break sir. جی یہ بڑی امیدیں وابستہ ہیں مذاکرات سے. ہمیشہ دیکھیں, اگر مذاکرات میں کوئی نیگیٹیوٹی ہو یا پہلے سے مایوسی ہو تو مذاکرات کرے ہی کیوں پر جماعتیں, کوئی بھی فریق. تو دونوں فریق مثبت ہیں, لیکن اس میں جب کنڈکٹ دیکھا جائے, یعنی وہی اعتماد جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے ہے کہ ان کا جو ماضی کا کنڈکٹ ہے, انہوں نے بات چیت سے معاملات حل کیے ہیں, بات چیت پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو معاملات کو آگے بڑھایا ہے, جبکہ اس سے قطع نظر اور اس سے بالکل اپوزٹ آپ 180 ڈگریز پہ جو تحریک انصاف ہے, وہ آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہوئے, مذاکرات میں کسی ایک اتفاق رائے پہ پہنچ گئے ہوئے اور کہیں سے ویٹو ہو گیا ان کا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو فرق ہے آپ نے ابھی
نقدی کے عوض اغوا برائے تاوان کے کئی واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈیجیٹل ڈکیتی ہو جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس ڈکیتی میں مبینہ طور پر عوام کے محافظ یعنی پولیس اہلکاروں کے ملوث ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ در حقیقت کچھ روز قبل کراچی میں پولیس موبائل میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ایک شہری جو ہے وہ شکار ہوا، اور FIR کے مطابق متاثرہ شہری ارسلان جو کہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتا ہے، 25 دسمبر 1:30 بجے کے قریب پولیس موبائل میں سوار سادہ لباس 5 مبینہ پولیس اہلکاروں نے اس کا اغوا کیا۔ پھر پولیس اہلکار اسلحے کے زور پر متاثرہ شخص کے موبائل فون کی مدد سے اکاؤنٹ میں موجود $3,40,000 اپنے مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کر لیتے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ساری کارروائی کی گئی۔ ظاہر ہے متاثرہ شخص کی پوری ریکی کرنے کے بعد ہی یہ تخریب کاری کی گئی ہوگی، لیکن اب کیس میں نیا ٹوسٹ آیا ہے، اور وہ یہ کہ اس کیس کی تحقیقات کے نتیجے میں انچارج CTD راجہ عمر خطاب اور DSP CPEC سیکیورٹی فاروق یونس کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کیس کی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں دونوں افسران کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے، اور گزشتہ دنوں واقعے میں ملوث جن 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں ایک CTD 7 لائنز کا اہلکار عمیر تھا۔ ذرائع کے مطابق شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں گرفتار عمیر چونکہ راجہ عمر خطاب کی ٹیم میں تھا، اس لیے انہیں عہدے سے ہٹا کر CPO رپورٹ کرنے کی ہدایت کر۔ اس بات کی تحقیقات الگ سے ہونی چاہیے کہ آیا راجہ عمر خطاب براہ راست اس میں ملوث تھے یا نہیں۔ بہرحال یہ ان کی ناکامی ضرور ہے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ واقعہ ہوا جس میں ان کے اپنے ہی اہلکار ملوث ہوئے، اور وہ جن کی رسپانسبلٹی شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، محافظ بننا ہے، وہی جب لوٹنے لگیں گے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ ثواب کمانے کے لیے قتل جیسے گھنونے عمل کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملزم نے اپنے راستے کا کانٹا نکالنے کے لیے کس طرح سے مذہب کارڈ استعمال کیا، سنتے ہی روح لرز اٹھے۔ پولیس تفتیش کے مطابق اس قتل کا پس منظر بہت عجیب ہے، جس میں طول ریاض پر گولی چلانے والا حافظ عثمان جو مذہبی رجحانات کا حامل شخص ہے، اور یہ واردات اس نے عمرے کے 2 ٹکٹ اور دوسرا خرچہ حاصل کرنے کی غرض سے کی ہے۔ لاہور کے علاقے سبزہ زار کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس عامر ملک کے بقول مقتول ریاض پر حملے کے وقت ان کا ہم زلف امتیاز موٹر سائیکل چلا رہا تھا، جبکہ ان کے پیچھے بیٹھے حافظ عثمان نے گولیاں چلائیں۔ پولیس تفتیش کے مطابق مقتول کے ہم زلف امتیاز نے ریاض کی سالی سے پسند کی شادی کی تھی، اور رشتہ زواج میں منسلک ہوتے وقت اپنی بیوی کے نام ایک مکان لکھا تھا، لیکن اب امتیاز وہ مکان واپس لینا چاہتا تھا، جس کے راستے میں وہ اپنے ہم زلف ریاض اور ان کی اہلیہ کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا۔ پولیس کے مطابق امتیاز نے اپنی بیوی سے مذکورہ مکان لینے کی غرض سے بڑی سالی اور ان کے شوہر ریاض کو راستے سے ہٹانے کی ٹھانی، اور یہی اس قتل کا مقصد تھا۔ اب حافظ عثمان جس نے ریاض پر گولیاں چلائیں وہ قانون کی گرفت میں آ چکا ہے، جبکہ کیس کا مرکزی ملزم امتیاز تاحال فرار ہے۔ دیکھا جائے تو عمرے کی ٹکٹ اور ویزے کے حصول کے لیے یہ قتل انسانی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قتل کے بعد آئے گا تاکہ وہ اپنے بڑے جو گناہ کی معافی ہے وہ مانگ سکے، لیکن ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور مرزا غالب کا یہ شعر یہاں پردہ فکر سے ضرور ٹکراتا ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔